أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام للعلم ثلاث علامات. مولانا متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم کی تین علامت، یعنی اگر تین علامتیں نظر آتی ہیں تو وہ علم ہے، اور اگر یہ تینوں علامتیں نظر نہیں آتی تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں. علامتیں کون کون سی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. فرماتے ہیں المعرفہ باللہ. علم کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو. وَبِمَا يُحِبُّ. دوسری علامت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی معرفت ہو کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. وَيُكْرِهُ. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کن چیزوں سے نفرت کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. معنی الحجہ، حجت کے معنی. الاول الحجہ لغتا کل شیء یصلح ان یحتج به الغیر. حجت جب لغت میں اٹھا کے اس کے معنی دیکھتے ہیں تو لغتاً ہر وہ چیز جس میں صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے غیر پر احتجاج کیا جا سکے وہ حجت کہلاتی ہے. ہر وہ چیز جس میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کے ذریعے سے غیر پر احتجاج کیا جا سکے اسے حجت کہتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ وَذَلِكَ. اور یہ ہوگا بِأَن يَكُونَ بِهِ ظَفْرَ الْغَيْرِ، کہ آپ غیر کے اوپر ظفر، جیت حاصل کر لیں. عند الخصومہ معه، جس میں اس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہو، خصومت کے وقت اس کے اوپر ظفر اختیار ہو جائے تو آپ نے احتجاج کر لیا، حجت پوری کر دی. وَالظَّفْرُ عَلَى الْغَيْرِ عَلَى نَحْوَيْنِ. خدا کہ غیر کے اوپر جو کامیابی ہوتی ہے وہ دو طریقے سے سامنے آتی ہے. اما باسکاتہ، یا تو اس کو آپ خاموش کر دیں. وقت عذرہ و ابطالہ، اس کے عذر کو قطع کر دیں یا اس کے عذر کو باطل کر دیں. یہ طریقہ تو یہ ہے. واما بان یلجئوا علی عذر صاحب الحجہ، یا اس طریقے سے خود صاحب حجت کے سامنے پیش ہوئیے آپ اور اس چیز کو جو کہنا چاہتے ہو بیان کیجیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون حجہ معذرۃ لہ رد الغیر. تو حجت جو ہے وہ غیر کے سامنے معذرت کی شکل میں پیش ہو جائے. یہ حجت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الْعِلْمِي. لیکن جہاں تک بات اصطلاح علمی کی ہے کہ اصطلاح علمی میں حجت کے معنی کیا ہے؟ فَلَهَا مَعْنِيَانِ. تو جناب علی اس حجت کے دو معنی ہیں، اور اصطلاحان یہ کہیے کہ دو اصطلاحیں ہیں. الالف ما عند المناطق، پہلا وہ کہ جو مناطقہ کے نزدیک. منطقیین حجت کسے کہتے ہیں؟ ومعناها، اس کے معنی حجت کے معنی کل ما يتألف من قضایا، ہر وہ چیز جو کچھ قضیوں سے مل کے تعلیف پائے. کیوں؟ تنتج مطلوبا، اور تاکہ اس کی تعلیف جو ہے وہ مطلوب کا نتیجہ پیش کرتے، جو ہم چاہتے ہیں نتیجہ سامنے آ جائے. کیا مطلب؟ یعنی اے مجموع القضایا المترابطہ، یعنی کچھ ایسے قضایا جس میں آپس میں ربط ہو. ربط جو ہوتا ہے وہ حد وسط کے ذریعے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. التی یتوسل بتعلیفها، جس قضایا کے نتیجے میں تعلیف سامنے ہوتی ہے. وہ ترابطها، اور آپس میں ربط پیدا ہوتا ہے. الی العلم یتوسل الی العلم، پہنچ جاتا ہے انسان علم تک. کون سا علم؟ بالمجہول، جو وہ نہیں جانتا. سوا ان کا نفی مقام الخصومہ مع عہد او لم یکن، چاہے وہ اس منزل پر خصومت رکھتا ہو کسی ایک کے ساتھ یا خصومت نہ رکھتا ہو، اس کو ہی رکھتا ہو. وقد یطلقون الحجہ علی نفس الحد الاوسط، اور کبھی کبھی یہ منطقی خود لفظ حجت کو حد اوسط کے اوپر اطلاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حد اوسط ہی در حقیقت جو ہے وہ حجت ہے. القیاس، قیاس میں یہ دلیل میں جب دلیل مرتب کرتے ہیں تو اس دلیل کے اندر خود حد اوسط ہی کو حجت کہتے ہیں. با ما عند الاصولیین، دوسرا وہ جو اصولیین نزدیک حجت کیا ہے. وَمَعْنَاهَا عِنْدَهُمْ حَسْبَ تَتَتَبَّعْ اسْتِعْمَالُهَا. اب جیسا کہ علماء اصول اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اعتبار سے جو اس کے معنی سامنے آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ کل شیء، ہر وہ چیز یثبت متعلقہ، جو اپنے متعلق کو ثابت کرے.
ولا یبلغ درجۃ القطع، اور درجہ قطع تک نہ پہنچ، قطع تک نہ پہنچ رہی ہو، قطع سے نیچے نیچے ہو معاملہ. اس کی وجہ دی گئی ہے اے لا یکون سببا للقطع عند متعلق، جو اپنے متعلق کے لیے سبب قطع نہ ہو. وَإِلَّا، اگر ایسا ہو گیا کہ اپنے متعلق کے لیے سبب قطع ہو رہا ہے، فمع القطع یکون القطع هو الحجہ، اگر قطع ہے تو قطع حجت ہے. یقین ہمیشہ حجت ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی. آگے آئے گا اس بات کو کہ قطع کو قطع بنانے کے لیے کسی شارع کی یا کسی فرد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کہے کہ یہ میرے کہنے سے قطع ہے. نہیں، قطع کسی ایک کہنے سے قطع نہیں ہوتا، قطع بنفسہ ہی حجت ہوتا. ولیکن ہوا حجہ بمعنی اللغوی، لیکن جو قطع جو حجت ہے وہ معنی لغوی کے اعتبار سے حجت ہے. او قل بتعبیر آخر، یہ کہ لفظوں کو بدل کے کہا جائے، الحجہ کل شیء یکشف عن شیء آخر، حجت ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو کشف کرے، جو ہر وہ چیز دوسری چیز کو ظاہر کرے، اسے حجت کہتے ہیں. وہ یحکی عنہ، اور وہ چیز کسی دوسری چیز کی حکایت کرے، علی وجہ، اس اعتبار سے کہ یکون مثبتا لہ، کہ اس کے لیے باعث ثبوت بن جائے، اس کو ثابت کر سکے. ٹھیک ہے نا. وَنَعْنِي بِكَوْنِهِ مُثْبِتًا لَهُ، جناب یہ جملہ صحیح میں نہیں آیا کہ مثبتاً لہو کا مطلب کیا ہے، تو ہم بتا رہے ہیں اس مثبتاً لہو کا مطلب یہ ہے کہ ان اثباتہ لہو یکون بحسب الجعل من الشارع، کہ اس کا اثبات جو اس کے لیے ہو رہا ہے، یہ چیز دوسری چیز کے ثابت کر رہی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ شارع مقدس نے اس کو بعنوان حجت قرار دیا ہے. لا بحسب ذاتہ، وہ بذات ہی نہیں ہے، شارع نے کہا کہ اس کے ذریعے سے اگر یہ ہو تو یہ ہو جائے گا. وہ یکون معنی اثباتہ لہ حینئذ، اور اس منزل کے اوپر کہ جب شارع مقدس کی بنیاد پر یہ اس کے لیے اثبات ہو رہی ہو، مثبت ہو رہی ہو، تو اس وقت میں انہ یثبت الحکم الفعلی فی حق المکلف، تو حکم فعلی کو مکلف کے حق میں ثابت کرے گی بعنوان انہ هو الواقع، یہ کہتے ہو کہ حقیقت میں واقع یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. وانما یصح ذلک، اور یہ اس وقت صحیح ہوگا، اور یکون مثبتا لہ، جس اور یہ اس کو اس وقت اس کے لیے بعنوان مثبت ہوگا کہ جب شارع مقدس قرار دے، شارع مقدس معین کرے، فبضمین مرد دلیل علی اعتبار ذلک الشیء الکاشف الحاکی، لہذا اب دلیل کے زمینے میں بات موجود ہوگی کہ وہ کا اعتبار جو ہوا ہے اس چیز کا جو کاشف ہو رہی ہے اور حاکی ہو رہی ہے، وہ درحقیقت شارع مقدس کی بنیاد پر ہو رہا ہے. وعلی انہ حجت من قبل الشارع، کہ وہ حجت جو ہو رہی ہے وہ شارع مقدس کے بنانے کی بنیاد پر ہو رہی ہے. شارع مقدس کا قرآن کی دلیل دیکھو یہ ہے لہذا حکم یہ ہے، حدیث کی دلیل یہ ہے لہذا دیکھو دلیل یہ ہے. چونکہ شارع مقدس اس کو قرار دے رہے ہیں لہذا اس بنیاد کے اوپر یہ اس کے لیے مثبت واقع ہو. وسیاتی انشاءاللہ تعالی تحقیق معنی الجعل الحجیہ، انشاءاللہ اس بات کی تحقیق سامنے آئے گی کہ حجیت کیسے حجت کے لیے قرار دی جاتی ہے، یہ تحقیق کیا ہے. وہ کیف یثبت الحکم بالحجہ، اور کس طریقے سے حجت کے ذریعے سے حکم ثابت کیا جاتا ہے، یہ حجت کو حجت کیوں بنایا جاتا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، جہاں تحقیق آئے گی. وعلی ھذا، اس بنیاد پر، فالحجہ بھذا الاصطلاح لا تشمل القطع، حجت اس اصطلاح کی بنیاد پر قطع کو شامل نہیں ہے. اے ان القطع لا یسمى حجہ بھذا المعنی، اس کا مطلب قطع کو اس معنی میں حجت نہیں کہا جاتا، بل بالمعنی اللغوی، بلکہ معنی لغوی میں کہا جا سکتا ہے. لأن طریقیت القطع، اس لیے قطع کی طریقیت کما سیاتی سے انشاءاللہ آئے گا، ذاتیہ، وہ ذاتی ہوتی ہے، غیر مجعول من قبل احد، کسی ایک کی طرف سے وہ مجعول نہیں ہوتی. آپ نے کہہ دیا تو حجت ہو گئی، آپ نے کہا تو حجت ہو گئی. چیز پاک کرنی، کیسے پاک کرنی؟ شارع مقدس نے کہا اس کو 2 مرتبہ دھو، نچوڑ لو 2 مرتبہ، پاک. تو 2 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا یہ پاک، یہ کس نے؟ شارع نے کہا نا ایسے کرو گے تو یہ ہو جائے گا. ہم نے اگر یہ کام کیا تو ہو گیا. شارع اگر کہتے نہیں دو نہیں 5 مرتبہ دھو اور 5 مرتبہ نچوڑو تو ویسے ہی ہوتا. تو اس کا مطلب حکم شارع مقدس کے جعل کی بنیاد پر سامنے آیا ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا ہے. حالانکہ قطع ایسا نہیں ہے، قطع کیا ہے؟ قطع بے نفس نہیں، ذاتی طور کے اوپر معاملہ سامنے آتا. وَتَقُولُ حُجَّ بِهَذَا الْمَعْنَى الْأُصُولِ مُرَادِفَ لِكَلِمَةِ الْأَمَارَةِ. اب اگر سمجھنا چاہتے یہ سمجھیے کہ حجت جو ہے
معنی اصولی کے اعتبار سے کلمہ امارہ کے مرادف ہے، چاہے کلمہ امارہ بول لیجئے چاہے آپ حجت بول لیجئے، معنی اصولی کے اعتبار سے. کما ان کلمۃ الدلیل و کلمہ طریق تستعملان فی هذا المعنی، بالکل ایسی ہی طریقے سے جو لفظ دلیل کہیے طریق کہیے وہ بھی اسی معنی میں، یعنی کہ معنی اصولی میں جس طریقے سے حجت کا استعمال ہو رہا ہے، اور جیسے کلمہ امارہ کے معنی کے سامنے آ ویسے ہی کلمہ دلیل کلمہ طریق، چار لفاظ سامنے آ گئے. حجت بمعنی اصولی ایک، امارہ دو، دلیل تین، طریق چار، یہ چاروں کے معنی ایک ہی سامنے آئے. فَيَكُونَانِ مُرَادِفَتَيْن لِكَلِمَةِ الْأَمَارَةِ وَالْحُجَّةِ أَوْ كَالْمُتَرَادِفَيْن. یہ کہیے کہ یہ دونوں جو ہے کلمہ امارہ کے مرادف ہیں، دلیل اور طریق اور حجت کے، او کل یا یہ ان کا وہ یہ آپس میں اس کے مترادف ہیں. وہ علیہ اس بنیاد پر فلک ان تقول فی عنوان هذا المقصد، اب اس مقصد کے عنوان میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بدل کلمہ مباحث الحجہ، آپ بدل دیجئے مباحث، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ مباحث حجت پڑھ رہے ہیں آپ، بدل اچھا لگ رہا بدل دیجئے مباحث الامارات. آپ کہیے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ مباحث الامارات پڑھ رہے ہیں، چونکہ دونوں کے معنی ایک ہے، حجت بمعنی اصولی اور کلمہ دونوں کے معنی ایک ہے. اور مباحث الادلہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم مباحث ادلہ پڑھ رہے ہیں، نہ کہ یہ کلمہ مباحث حجت. اور مباحث طرق یہ کہیے مباحث طرق پڑھ رہے ہیں. وَكُلُّهَا تُؤَدِّي مَعْنًا وَاحِدًا، اس کو ہم معنی سے ایک ہے، مگر دھیان رکھیے گا کلمہ امارہ طریق اور دلیل ایک طرف، حجت جب بھی ہوگی اس معنی میں بے معنی اصولی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد، یہاں اس منزل پہ آتے ہم آپ کی خدمت میں تنبیہ پیش کرنا چاہتے ہیں کیا کہ ان استعمال کلمۃ الحجت فی المعنى الذي تؤديه کلمۃ الامارہ، کہ وہ کلمہ حجت جو در حقیقت کلمہ امارہ کا معنی ادا کر رہا ہے، ماخوذ من المعنى اللغوی، وہ معنی لغوی سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا معنی لغوی سے. میں نے کہا حالانکہ معنی اصولی میں معنی لغوی سے حاصل کیا گیا، لیکن کیسے؟ من باب تسمیۃ الخاص باسم العام، کہ ہم خاص کا معنی عام کے نام پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات دماغ میں رکھیے گا. نظراً اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ الی ان الامارہ مما یصح ان یحتج المکلف بها، یعنی امارہ ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے مکلف کا احتجاج کرنا درست ہوتا ہے. اذا عمل بها، جب مکلف اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وصادفت مخالفت الواقع، اور حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے نتیجے مخالفت واقع اتفاقاً سامنے آ جاتی ہے. فتکون معذرۃ لہ، لہذا یہ امارہ جو ہے اس کے لیے معذرت بن جاتا ہے. کما انہ مما یصح ان یحتج بها المولى المکلف، بالکل ایسے ہی کہ صحیح ہے کہ ایک مولا اپنے مکلف پر احتجاج کر لے، اذا لم يعمل بها، اگر وہ اس امارہ پر عمل نہیں کرتا ہے. ووقع فی مخالفت الحکم الواقعی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حکم واقعی کی مخالفت میں واقع ہو جاتا ہے. فیستحق العقاب المخالفہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ مخالفت حکم واقعی کے نتیجے میں وہ عقاب کا مستحق ہو جائے گا. تو چونکہ وہ عمل نہیں کیا ہے، لہذا شارع مقدس کہے گا چونکہ ہم نے تم پہ یہی واقع رکھا تھا، تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو حجت کے اس طرح میں ایک معنی لغوی سامنے آیا، دو معنی اصطلاحی سامنے آئے. ایک معنی مناطقہ کے نزدیک ہے اور ایک معنی اصولین نزدیک ہے، اور جو اصولین کا معنی ہے وہی کلمہ امارہ، کلمہ طریق اور کلمہ دلیل، اور آپس میں مترادف ہے. الثالث انشاءاللہ بعد میں صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین.